अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 30 सितंबर 2025 है और मैंने अपनी वीलॉग का आगाज़, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दरूद शरीफ के साथ किया है, क्योंकि हम अहमदी लोग जो दुनिया भर में बसते हैं पूरा यकीन रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, यानी इस सेंस में खातमुन नबिय्यीन कि उनकी शान, उनका मर्तबा तमाम अम्बिया से ज़्यादा है। और जिस तरह अरबी लोग समझते हैं कि ख़ातम का मतलब मोहर का होता है, मोहर एक ख़त की के ऊपर लगाई जाती है उसकी तस्दीक के लिए, तो तमाम अम्बिया की जो तस्दीक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बैसियत मोहर के आपका मर्तबा सबसे बुलंद है। बाकी तमाम जो नबी हैं वो मर्तबे में आपसे कम हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं बदकिस्मती से ये समझते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है ख़ातम आखिरी, और इस आखिरी होने से उनकी शान में कोई इजाफ़ा नहीं होता, उनके मर्तबे में इजाफ़ा नहीं होता, लेकिन मोहर के साथ ज़रूर होता है। बहरहाल मुख्तसर बात करने के बाद अगली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल जमात अहमदिया के मुतल्लिक़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लोगों को जो बातें बताई जा रही हैं वो इतनी ज़्यादा झूठ पे मबनी है कि मेरे साथ कई लोग व्हाट्सएप के ऊपर, जब मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो शेयर करता हूँ तो लोग लिखते हैं तो आप तो काफिर हैं, कादियानी जो है वो गैर मुस्लिम हैं, आप आखिरी नबी नहीं मानते हैं, ये वो। तो वो जब उनसे बात होती है तो फिर वो कहते हैं मैं आपको हदीस से और कुरान से ये बताएं कि किस तरह ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब जो है वो उनका जो उनकी शान और अज़मत जो है वो तमाम अम्बिया से बुलंद हिसाब से बनती है। तो वो फिर जब होती बात तो फिर बार उनको समझ बात को आ जाती है, बात फिर भी अड़े रहते हैं। बात जो असल करने वाली है वो ये है कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ माइन टाउनस कहने लगा था, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रम फ्रैंकफर्ट के अंदर बहुत बड़ा एक सेंट्रम है, उसके बाहर एंट्री से बाहर। यहाँ अगर हम लोगों को देखें तो कोई भी शख्स एक दूसरे के साथ मुनाफरत नहीं रखता, यानी मज़हब को बुनियाद बना के, या जो जर्मन लोग हैं वो मुसलमानों का लिबास देख के उनसे नफ़रत करें या उनको गालियाँ दें या उनको कहें कि ये इस तरह नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो ईसाई लोगों का चर्च और जो दुनियादारी है उसको अलहदा कर दिया गया। पहले किसी ज़माने में यहाँ भी ऐसे काम होते थे। अभी हम अंदर चलेंगे, अब बाकी बात आगे अंदर चल के करें। यहाँ से ये एंट्री है गैलरी में, जब बाहर से आते हैं तो इस तरह लंबी गैलरी में से गुजर के जाते हैं। ये एंटर होने के बाद जो पहला बहुत सा रास्ता पासाज जिसको रास्ता बोलते हैं, ये बड़ी गैलरी जिसकी दोनों तरफ दुकानें हैं, वहाँ पहुँच गए। लेकिन बात जो मैं कर रहा था वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पिछले कई सालों से एक हवा चला दी गई है कि अहमदियों की जो मसाजिद हैं उनके मनार तोड़ के और जो हैं उनके महराब तोड़ के या कब्रिस्तान के कतबे तोड़ के ये इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत हो रही है और इस्लाम का जो नाम है वो बुलंद तरीन होता जा रहा है। इस्लाम का मतलब है सलामती, यानी सलामती का मतलब। अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो ये सलामती का मज़हब नहीं रहेगा, बल्कि ये अफरा तफरी या फसादियों का मज़हब बन जाएगा। बाकी दूसरी साइड पे चलते हैं और बाकी कुछ बातें करने वाली आगे करते हैं। पूरे सेंटर के अंदर एक तरफ ये गैलरी है और दूसरी साइड पे जब हम जाते हैं तो ये गैलरी पीछे आपको नज़र आ रही है। बात हो रही थी मसाजिद के मनार तोड़ने, महराब तोड़ने, और अहमदियों को या ईसाइयों को या वो जो शिया हैं या सिख हैं, अगर उनकी इबादत गाहों को जो वो किसी भी नाम से पुकारते हैं, बहरहाल वो अपने हिसाब से अल्लाह को या जिस तरह वो समझते हैं वो इबादत करते हैं, तोड़ के ये मज़हब इस्लाम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का बोलबाला होता है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी रात को इन्होंने एक इलाके में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी बाबुल नगर में, पुलिस की ये रात को 12 बजे और जाके 2 बजे तक उन्होंने अपनी कार्रवाई डाली है, ये कह के कि हमें बहुत ज़्यादा दबाव है लोगों का कि अगर हमने ये ना किया खुद तो फिर वो खुद करेंगे।
یہ حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے. تو آپ دیکھیں ذرا جا کے فلسطین جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ہیں کنہوں نے توڑی ہیں. یہ میرا خیال آپ جانتے ہیں ابھی بھی وہاں کی 80% سے زیادہ جو مسجدیں ہیں وہ وہاں تباہ کر دی گئی ہیں جہازوں کے ساتھ اور راستوں کے ساتھ بمب مار کے میزائل مار کے. اور وہ توڑنے والے کون ہیں ذرا اس کو بھی مد نظر رکھیں. جی 2 گیلریاں آپ نے دیکھ لی. یہ ہے درمیان والی, دونوں اطراف پہ وہ سنگل ہے, یہ ڈبل ہے, دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور لوگ جو ہیں اس وقت دوپہر کا وقت ہے, اتنا زیادہ رش نہیں ہے. بات میں کر رہا تھا مساجد کے جو مینار ہیں اور جو محراب ہیں ان کو توڑ کے کون سی دین کون سے مذہب کا نام بلند کیا جا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا معیار جن کا مرتبہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے, ان کا دین جو ہے وہ پوری دنیا میں سلامتی کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن ایک اسلامی ملک میں اس طرح مسجدوں کے مینار توڑنے, اس کو جو بھی وجہ بتائیں, جو بھی پیچھے ریزن بتائیں, کوئی ایک شخص یا کوئی ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی عقل کے ناخن لے سکے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہو چکے ہیں کیا کہ جب کسی کو کوئی بندہ اغوا کر لیتا ہے تو وہ اس کو اپنی مرضی سے پھر چلواتا ہے. یہ پاکستان کی حکومت, ادارے اور جتنے یہ فیصلہ کرنے والے عدالتی جج ہیں, یہ سارے کے سارے ان چند مولویوں کے ہاتھوں ملک کی تباہی چاہتے ہیں, ملک میں منافرت چاہتے ہیں, دین کو اپنے مقاصد استعمال یرغمال ہو چکے ہیں. ان کو کسی کو ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف فیصلہ کرے اور ان کو روکے. ابھی یہ جو مسجد اتنی خوبصورت آپ دیکھیں گے اینڈ پہ اس کے مناروں کے ساتھ نظر آ رہی ہے, اس کو توڑ کے اس کو انہوں نے کیا شکل بنا دی. یہ درمیانی گیلری میں سے جب اس سائڈ تک چلتے جائیں گے اس کے ایک رستہ نیچے ہے, اسی طرح جس طرح اوپر گیلریاں ہیں ایسے ہی لوگ نیچے یہ جو رستے بنے ہوئے ہیں وہاں بھی ایسے چل پھر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو آخری گیلری کی طرف لے کے جا رہا ہوں, لیکن اس سیر کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلسطین میں یہودی جو ہیں انہوں نے اپنا یہ مذہبی فریضہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو مسجدوں کو تباہ کریں, مسجدوں کو توڑیں. اور یہاں پاکستان میں چند شرط پسند, یہ آخری گیلری آ گئی ہے, کہ چند شرط پسند جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو احمدیوں کی اگر مسجدوں کے مینار توڑیں گے یا ان کے محراب توڑیں گے تو یہ بہت بڑا اسلامی خدمت کا ایک موقع ہے, جو کہ بہت سارے لوگوں کو مکمل طور پہ جاہلیت کی وجہ سے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی. اور انہوں نے تو غیروں کی جو عبادت گاہیں تھیں ان کی حفاظت کی گارنٹی دی تھی, باقاعدہ معاہدہ لے کے. اور یہ لوگ جو ہیں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم مسلمان ہیں, اور حرکات ان کی یہودیوں سے بھی آگے گزر چکی ہیں. پھر میں دوسری سائڈ پر چلتا ہوں. یہ بالکل بیچ میں نیچے والا فلور ہے, وہ لوگ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں. بہرحال بات مختصر کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر آپ کو مسجد کا پتہ ہے مشہور, جس کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے سو سالہ پرانی توڑی, اور وہاں کے جو ہندو سخت مزاج ہیں انہوں نے وہاں پہ مندر تعمیر کروایا. اپنے دیش میں پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اور وہ جو بنی ہوئی مسجدیں ہیں 100 سال پرانی, ان کے مینار توڑ رہے ہیں, ان کی جو قبروں کے مقبرے توڑ رہے ہیں, محراب توڑ رہے ہیں. اب اس کے اوپر انسان کیا کہہ سکتا ہے, بہت کچھ کہا جا چکا ہے. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے, اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے. ابھی یہ سیلاب جو جس لحاظ سے آیا اور جتنے ہزار لوگ مرے اور جتنا نقصان ہوا, کوئی ان کے دماغ میں نہیں ہے کہ آیا یہ خدا تعالیٰ کا عذاب تو نہیں ہے جو ہم اپنے گھر میں کریں, لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی ان کو رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال پہلے بتا دیا میری امت کے علماء بگڑے ہوئے بدترین مخلوق آسمان کے نیچے. یہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کو فہم دے. آئے تھے ایسے کہ پھر نہ گھر سے گئے, عذاب آئے تھے ایسے کہ پھر نہ گھر سے گئے,
وہ زندہ لوگ میرے گھر کے جیسے مر سے گئے. عذاب آئے تھے ایسے کہ پھر نہ گھر سے گئے. وہ زندہ لوگ میرے گھر کے جیسے مر سے گئے. ہزار طرح کے صدمے اٹھانے والے لوگ. ہزار طرح کے صدمے اٹھانے والے لوگ. نہ جانے کیا ہوا ایک آن میں بکھر سے گئے. ہزار طرح کے صدمے اٹھانے والے لوگ. نہ جانے کیا ہوا ایک آن میں بکھر سے گئے. اور بچھڑنے والوں کا دکھ ہو تو سوچ لینا یہی کہ ایک نوائے پریشاں تھے رہ گزر سے گئے. بچھڑنے والوں کا دکھ ہو تو سوچ لینا یہی. ارشد سن رہا نا؟ بچھڑنے والوں کا دکھ ہو تو سوچ لینا یہی کہ ایک نوائے پریشاں تھے رہ گزر سے گئے. ہزار راہ چلے پھر وہ رہ گزر آئی کہ ایک سفر میں رہے اور ہر سفر سے گئے. یہ سفر آج مجھ میں آ گیا ہے. ہزار راہ چلے پھر وہ رہ گزر آئی کہ ایک سفر میں رہے اور ہر سفر سے گئے. کبھی وہ جسم ہوا اور کبھی وہ روح تمام. کبھی وہ جسم ہوا اور کبھی وہ روح تمام. اسی کے خواب تھے آنکھوں میں ہم جدھر سے گئے. کبھی وہ جسم ہوا اور کبھی وہ روح تمام. اسی کے خواب تھے آنکھوں میں ہم جدھر سے گئے. یہ حال ہو گیا. محبت کی ایک شکل یہ بھی ہے، ذرا غور کیجیے گا کہ یہ حال ہو گیا آخر تیری محبت میں کہ چاہتے ہیں تجھے اور تیری خبر سے گئے. یہ حال ہو گیا آخر تیری محبت میں کہ چاہتے ہیں تجھے اور تیری خبر سے گئے. یہ حال ہو گیا آخر تیری محبت میں کہ چاہتے ہیں تجھے اور تیری خبر سے گئے. اور میرا ہی رنگ تھے تو کیوں نہ بس رہے مجھ میں. میرا ہی رنگ تھے تو کیوں نہ بس رہے مجھ میں. میرا ہی خواب تھے تو کیوں میری نظر سے گئے. میرا ہی رنگ تھے تو کیوں نہ بس رہے مجھ میں. میرا ہی خواب تھے تو کیوں میری نظر سے گئے. جو زخم زخم زباں بھی ہے اور نمو بھی ہے. جو زخم زخم زباں بھی ہے اور نمو بھی ہے. تو پھر یہ وہم ہے کیسا کہ ہم ہنر سے گئے. عذاب آئے تھے ایسے کہ پھر نہ گھر سے گئے. وہ زندہ لوگ میرے گھر کے جیسے مر سے گئے.